الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے بات کی تھی نماز کے حوالے سے، اور آج بھی ہم اسی طریقے سے نماز ہی کے متعلق کچھ اور باتیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، صحابہ کرام کی نمازیں، اور ان کے بالمقابل ہم اپنی نمازوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں ہم آج بھی اسی انداز میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان میں ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے اور ہم کس طریقے سے اپنی نمازوں کو کیا حیثیت ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جو کہ ابن ام مکتوم کے نام سے معروف ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک نابینا صحابی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، اور آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی رجل غریب البصر۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ میں آدمی ہوں جو کہ نابینا، نظر نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ میں ایک نابینا شخص ہوں، اور دوسرا عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں شاسع الدار، میرا جو گھر ہے وہ بھی بہت دور ہے، میرا گھر بہت دور ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا عذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولی قائد لا یلاومنی، میرا جو قائد ہے وہ میری رہنمائی نہیں کرتا، یا اس کا ترجمہ اس انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ میرا کوئی قائد ہی نہیں ہے جو مجھے صحیح طریقے سے مسجد کے اندر لا سکے۔ بعض روایات میں اور الفاظ بھی آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ جو ہے وہ درندوں کا اور اسی طریقے سے جھاڑیوں کا اور اسی طریقے سے سانپوں اور بچھوؤں کا اس طریقے کا یہاں پہ ایک سلسلہ موجود ہے، تو میں اس کے اندر آنا جانا میرے لیے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اب میرے بھائی، ان عذروں کو پیش کر کے، ایک تو ہمارا عذر ہوتا ہے نا جی کہ مسجد دور ہے، جی مسجد کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ، ہمارے ہاں مختلف قسم کی ہم عذر پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ایک صحابی رسول ہیں جو عذر پیش کر رہے ہیں، اور یہ تمام عذر صحیح عذر ہیں۔ میرے بھائی، ایک بندے کا نابینا ہونا یہ صحیح عذر ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر کا دور ہونا، اور گھر کے اندر بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ گھر کا جو راستہ ہے وہ کھڈوں والا ہے، اور اسی طریقے سے راستہ صاف نہیں ہے، اور یہ بھی اسی طریقے سے پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ساتھ میں لا سکے اس صحابی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام عذر وہ پیش کر کے کہتے یہ ہیں، اجازت یہ نہیں مانگتے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی، اجازت یہ مانگتے ہیں کہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لوں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بات سنتے ہیں، اور اس کو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں، اور وہ اٹھنے ہی لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہاں اذان کی آواز تو سنتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو تو پھر تم اس فلاح کی طرف اور اس نماز کی طرف آنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ میرے بھائی وہ صحابہ کرام ہیں جن کی خطاؤں کو اللہ رب العزت نے معاف بھی کر دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ اس قدر مقام جن کو مل گیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ہیں، اتنے بڑے عظمت، اور صحابہ کرام ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ تم نماز گھر کے اندر پڑھ سکتے ہو۔ آج میرے بھائی، ہم اپنی زندگی پہ نظر دوڑا کے دیکھیں
یا اپنے مسلمانوں کی ان کیفیات کو ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں، ہم اپنی مسجدوں پہ نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جائیں میرے بھائی بازار کے اندر آپ کو کتنی تعداد ملے گی، آپ مارکیٹ میں جائیں کتنی تعداد ملے گی، آپ کسی بڑے فنکشن میں جائیں آپ کو کتنی تعداد ملے گی، سڑکوں پہ آپ دیکھیں آپ کو کتنی تعداد ملے گی، اور اسی طریقے سے گلی محلات میں آپ دیکھیں کہ گھروں کی تعداد، لوگوں کی تعداد وہ کس قدر بڑی تعداد ہے۔ اور اگر ہم اس کو مسجد میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہماری تعداد کتنی باقی رہ جاتی ہے۔ اور خصوصاً پوری امت کا مسئلہ ہے، میں اس بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پوری امت کا ہمارا مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں کتنی تعداد ہوتی ہے، ہر مسجد میں، پوری دنیا کی مسجدوں میں دیکھ لیں کہ ہر مسجد میں یہ حالت موجود ہے کہ جس مسجد میں بھی آپ جا کے دیکھیں گے ہر نماز کے ٹائم میں ایک تعداد موجود ہوگی، لیکن فجر کی ٹائم میں سب سے کم تعداد ہوگی۔ صرف فجر کا ٹائم ہی ایسا ہے جس میں سب سے کم تعداد ہوگی، اور فجر کا ٹائم ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں۔ اس کے اندر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جیسا لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جن چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں ان میں ان کی قسم اٹھانے کے دو مقاصد یا دو منفعتیں یا دو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس چیز کے اندر اللہ رب العزت کی کاراگری، اللہ کی قدرت، اللہ کے کمالات اور اللہ کی صنعت کا ایک خاص مظہر ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کو جو بنایا ہے اس کے اندر اللہ کی خاص قدرت اور کمالات موجود ہیں، اللہ کی خاص صنعت موجود ہے۔ اور دوسری بات جو حافظ ابن قیم نے کہی ہے وہ یہ کہ قسم کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اس چیز کے اندر لوگوں کے لیے ایک خاص فائدہ ہوتا ہے، خاص منفعت موجود ہوتی ہے، اس منفعت اور اس خاص فائدے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں بھی جانا چاہیے اس فجر کے وقت میں خاص ایک منفعت اور خاص فائدہ موجود ہے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعا فرمائی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو میرے بھائی من جملہ طور پہ ہمیں صرف فجر کا وقت نہیں بلکہ تمام اوقات میں ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور نماز کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں فرما رہے ہیں صرف اسی لیے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ مسلمان کے پاس ہے ہی کیا؟ آج میرے بھائی حج وہی کر سکتا ہے جس کے پاس استطاعت ہے، زکوٰۃ وہی دے سکتا ہے جس کے پاس استطاعت ہے، روزہ وہی رکھ سکتا ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ میرے بھائی ارکان اسلام میں صرف ایک نماز بچ جاتی ہے اگر وہ بھی ہم نہیں کریں۔ اور آج کل ہمارے ہاں صورتحال بھی ایسی بن چکی ہے کہ صرف نماز پڑھنے والے کو ہی ہم مسلمان سمجھ لیتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں مسلمان ہوں۔ میرے بھائی ہمیں ان بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نمازوں کو کیا اہمیت دے رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر، صحابہ کی زندگیوں کے اندر اس نماز کی کیا اہمیت تھی، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے بڑی ہی واضح ہیں۔ وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی، وہ حدیث بھی مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور جہاں سے میں نے حدیث پیش کی ہے ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، 552 نمبر پہ یہ حدیث آتی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ہمیں بھی اس حوالے سے اپنی نمازوں کو دیکھنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ ایک نابینا صحابی کو جب مسجد میں آنے سے معافی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو میں کون ہو سکتا ہوں جو نماز با جماعت سے پیچھے رہ جاؤں۔ تو ہمیں بھی اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو صف اول میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔